جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس معاشرے میں سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر کیا ہے, وہاں کے لوگوں کا طرز رہائش کیا ہے, وہاں کے لوگوں کا طرز معیشت کیا ہے, وہاں لوگوں کو پر آور کتنا پیسہ ملتا ہے اجرت کی مد میں. دیکھیں, ڈس بیلنس اکنامی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے. غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے, امیر ترین ہوتا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. ایف بی آر غریبوں کو نچوڑتی ہے انکم ٹیکس کے نام پہ, سیلس ٹیکس کے نام پہ, ویلتھ ٹیکس کے نام پر. اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے تو اس پہ بھی سیلس ٹیکس کٹ رہا ہے, اس پہ بھی پیسہ لیا جا رہا ہے. لیکن 150 ارب روپے کی پراپرٹی رکھنے والا وہ ذمہ دار 1 روپیہ نہیں دیتا ہے, اور سب سے زیادہ عوام کا لہو نچوڑ کر وہی کھاتا ہے. یہ ہے ڈس بیلنس اکنامی میں عوام کو کس طرح سے نچوڑا جاتا ہے. پیٹرول کسی بھی ملک کی, کسی بھی معاشرے کی معیشت چکے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, ویل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا ویل چلتا ہے اتنی ارننگ ہوتی ہے, جتنا ٹائر گھستا ہے اتنے پیسے ملتے ہیں. اور اکنامی کا فلو جو ہے وہ پیٹرول کا مرہون منت ہے. 20 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول 335 روپے لیٹر لیتے ہیں آپ, تو یہ 315 روپے کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ یہ اسی کی جیب میں جاتے ہیں جو 1.5 ارب روپے کے پراپرٹی کا ٹیکس نہیں دیتا ہے, جو ذمہ دار ہے, جو وڈیرا ہے, جو پولیٹیشین ہے, جو جنرل ہے, جو جج ہے. اور اس کی تعداد صرف 1.5% ہے. یعنی اس 23 کروڑ کی آبادی میں 1.5% کا مطلب یہ ہوتا ہے 2-2.25 لاکھ روپے. وہ ایلیٹ کلاس ہے جو ٹیکسوں سے بھی بھر رہا ہے, جو جس کے اوپر پیٹرول کے بڑھنے کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو 5,000 لیٹر پیٹرول سرکار دیتی ہے. وہ اپنی لاگ بک سے اپنے رشتہ داروں کا پیٹرول پورا کرتا ہے, تو اس کے اوپر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں آتا. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ کاروبار کو بند کر کے مکان خرید لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی نے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کی دکان بیچ دی اور 1.5 کروڑ روپے کا مکان خرید لیا. اس مکان میں اس نے 5 پوشن بنائے ہوئے ہیں, 50 ہزار روپے کے حساب سے 2.5 لاکھ روپے وہ کرایہ داروں سے وصول کر رہا ہے. اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے, اس سے کوئی سرکار یا ایف بی آر نہیں پوچھتی ہے. اس کا سال میں ایک دفعہ 31,000 روپے کا پراپرٹی ٹیکس آتا ہے جس کو وہ کرایہ داروں سے وصول کرتا ہے. وہ مالک مکان ایک جابر اور سخت گیر قسم کا مالک ہوتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر مکان کا بلب بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی کرایہ دار تبدیل کرے گا. کرایہ دار کو وہ کہتا ہے کہ وہ بھوکا رہے, اپنے بچوں کو بھوکا مار دے, لیکن اس کو کرایہ دے, کیونکہ اس نے دکان بیچ کر کے یہ مکان خریدا ہے. اچھا, دکان جب وہ چلا رہا تھا تو اس کے ساتھ 5 لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, لیکن اب اس مکان کی ارننگ وہ اکیلا کھا رہا ہے اور اکیلا ہی اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے. تو یہ آپ کی قانون کی کمزوری ہے, یہ آپ کے آئین کا غلط استعمال ہے. نہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے, نہ یہ قانونی طور پہ جائز ہے. اور لوگ اوپر سے وہ بڑا خوش ہو کر کے اپنے کلیگ کو کہتا ہے تم بھی دکان بیچو اور مکان ایک بنا لو, یہ پتھر کی اولادیں ہیں, اس سے ہماری نسلیں چلیں گی. کیا ہندوستان میں 1948 میں ذمہ داری ابالش کی گئی تو لوگوں کے مکانات سرکار نے ضبط نہیں کیے؟ کیا نواز شریف نے اپنے پچھلے دور میں حکومت پاکستان نے ڈالر اکاؤنٹ ختم نہیں کیے؟ کیا ڈالر کرنسی اکاؤنٹ سیز نہیں کیے؟ کیا ڈالر کرنسی اکاؤنٹ سارے کے سارے فریز نہیں کیے؟ تو کیا حکمران کبھی بھی عقل کے ناخن لے کر کے, آپ کے پاس 4 پراپرٹیاں ہیں تو ایک پراپرٹی کے علاوہ 3 پراپرٹی حکومت پاکستان چھینے گی؟ جیسے لوگوں نے پیسے کو بزنس کو بند کر کے پرائز بانڈ خرید لیے تھے اور پورا کا پورا خاندان جوئے میں لگ گیا تھا کہ پرائز بانڈ پہ نمبر آتا تو اس کو انعام ملتا تو یعنی ڈربی سسٹم لاگو ہو گیا تھا. تو گورنمنٹ نے کیا کیا, 20,000 والے, 7,000 والے, 7,500 والے پرائز بانڈ سیز کر لیے. جب وہ سیز کیا تو ایک ہلچل مچی, لوگوں نے پرائز بانڈ لینا بند کر دیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے پیسے کو مارکیٹ میں روٹیٹ کریں, لوگوں کو روزگار ملے, وہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں, اس پراپرٹی کو کرائے پہ دے دیتے ہیں.
اور ظالم اور جابر بن کے مالک مکان بن کر کے لوگوں سے کرایہ وصول کرتے ہیں. ہر گلی میں ہر محلے میں بہت ساری کہانیاں ہیں. اب ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پولیس کا سب انسپکٹر ہے, رشوت کے پیسوں سے اس نے 5 مکانات خرید لی. ریٹائر ہونے کے بعد اس کو 5-7 لاکھ روپے کرائے کے مد میں بھی ملے گا, اور پینشن جو ہے وہ علیحدہ ملے گی, اور اس مکان کا ریکارڈ بھی نہیں. پہلے نیب تھی, کسی سرکاری آفیسر سے پوچھتی تھی آپ کے 3 مکانات ہیں, کہاں سے خریدا ہے. اب حکومت پاکستان کسی بھی وقت 1 سے زائد پراپرٹی رکھنے والوں کو یا تو ٹیکس دینا پڑے گا یا ان کی وہ پراپرٹی سیز ہوگی. اس قانون کے آنے کے بعد ہی کرایہ داروں کی جبریت, ظالمیت, ظلم ختم ہوگا, ورنہ کرایہ دار مالک مکان اپنے کرایہ دار کو حقیر سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھایا مت کھائیں, بجلی کا بل ادا کر کے دیں. بجلی کا کمرشل یونٹ جو نان کمرشل یونٹ ہے, وہ اگر آپ کا بل 200 روپے کا آ رہا ہے تو اگر آپ کا 201 یونٹ ہو گیا ہے تو آپ کا بل 4 گنا بڑھ کر آئے گا, کیونکہ پھر آپ کمرشل میں چلے جائیں گے. اس ایڈوانٹیج اس کا کس کو ہے؟ کے الیکٹرک کو ہے یا مالک مکان کو ہے. مالک مکان کہتا ہے کہ بھائی کرایہ آپ کا 20,000 روپے ہے, بجلی کا بل اگر 40,000 کا ہے تو بھی آپ ادا کریں, میں کمپلین نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تھوڑی جلایا ہے. ارے بھائی آپ کے مکان کی وجہ کر سسٹم میں جو ایرر آ رہا ہے, کہ الیکٹرک جو ناجائز پیسے کما رہی ہے, اس میں کم سے کم آپ اس بیچارے غریب مالک کرایہ دار کا ساتھ تو دیں. آپ اس کے ساتھ کھڑے تو ہوں کہ تمہارے پاس 4 بلب بن رہے, 12,000 روپے کا بل کیوں آ رہا ہے. تو یہ جو ایک اکنامیکل کرائسس آیا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بزنس سے پیسے نکال کر کے پراپرٹیز خرید لی ہے اور اس کو کرائے پہ دیا ہے. دس از دا مین لاجک جو لوگوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک بندے نے 4-4, 5-5 مکان لیے ہوئے اور کرایہ داروں کو دیا ہوا ہے, اور کرایہ داروں سے وہ بغیر ٹیکس کے مد میں پیسے لے رہے ہیں. پیسہ اس کا نقصان کس کو ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. تو میری اطلاعات کے متعلق زیر غور ہے یہ معاملہ بھی کہ 1 سے زائد پراپرٹی. بہرحال اس معاملے کا اثر بھی صرف عوام پہ ہی ہوگا, خواص پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ خواص نے اپنی آج تک کوئی چیز رجسٹرڈ ہی نہیں کرائی ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جو ججز ہیں, یہ جو جنرلز ہیں, یہ جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے اثاثہ جات الیکشن کمیشن نہیں اوریجنل اثاثہ جات تک پہنچ سکی. تو میں یا عام آدمی بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں آپ کو یہ اپنے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ ان قریب ایسا بل بھی پاس ہونے جا رہا ہے کہ جس میں عوام کے پاس, خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں, عوام کے پاس اگر 1 سے زائد پراپرٹی ہیں تو گورنمنٹ اس پراپرٹی کو سیل کرے گی یا اس پراپرٹی کو ایکوائر کر لے گی. آپ اپنی ایک فیملی کی کفالت کر رہے ہیں, آپ کے پاس 1 سے زائد پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کے استعمال کا گھر. اگر آپ نے کوئی کاروبار نہیں ہے, ریٹائرڈ ہیں, تو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو لوگ مکانات بنا کے کرائے پہ دے رہے ہیں اور اس کو ایک بزنس بنایا ہوا ہے کہ جی میرے اس 120 گز کے پلاٹ میں 4 پورشن بنائے ہوئے ہیں, ہر پورشن سے وہ 20,000 روپے لے رہے ہیں, 80,000 روپے مہینہ لے رہے ہیں, اور ٹیکس 1 روپے نہیں ادا کر رہے ہیں. اگر یہی 1 کروڑ روپے لگا کے وہ کاروبار کرتے تو 10 مختلف لوگوں کو نوکریاں ملتی. اب ایک شخص نے دکان بنا لی, اس میں 3 آدمی اس نے رکھے ہوئے, تو اللہ رب العزت ان 3 آدمیوں کو اس کی وسالت سے, اس کی توسط سے روزگار دے رہا ہے. لیکن اگر اسی آدمی نے 1.5 کروڑ روپے کا مکان لے کے اس کے 4-5 پورشن بنا دیے تو اس کا اکیلا بینیفیشری وہی ہوگا. میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے کرائے کا مکان, دراصل اینٹ اور سیمنٹ کی اولادیں ہوتی ہیں جو کماتی رہتی ہیں. اور یہ ٹرینڈ کراچی اور حیدرآباد میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اکثر پالیٹیشینز سندھ کے وڈیرے, انہوں نے 4-4, 6-6 مکانات لے کے کرائے پہ دیے ہوئے. وہ یا نہیں آتے, ان کا ایک اسٹیٹ ڈیلر ہوتا ہے جو جا کے سب سے کرایہ کلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے. وہ سامراجی نظام جو کسی زمانے میں ہوتے تھے, وڈیرے نے منشی رکھے ہوئے ہیں, وہ وڈیرا جو ہے نا سبوں سے پیسے کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. تو آج کل مالک مکان جو ہیں, انہوں نے اگر کسی کے پاس 6-7 مکانات کرائے پہ چل رہے ہیں تو اس نے ایک اسٹیٹ ڈیلر کو اپنا مینیجر بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یقیناً یہ ایک غیر قانونی کاروبار ہے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے.